الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 14ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کے اندر قرآن مجید کی فضیلت کا ذکر ہے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تم میں سے وہ بہترین شخص. رمضان المبارک کے مہینے کی قرآن مجید کے ساتھ خوب مناسبت ہے. قرآن نازل بھی آسمان دنیا کے اوپر رمضان کے مہینے میں ہوا، جس کو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ رمضان کے مہینے میں قرآن کا نازل ہونا، یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اکٹھا نازل ہوا قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں. اس لیے اس کو باب افعال کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ ہم نے پورا قرآن مجید نازل کیا ہے رمضان میں اور لیلۃ القدر میں. اور پھر 23 سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. کبھی ایک سورت، کبھی 2 سورتیں، کبھی چند آیتیں وغیرہ یوں نازل ہوتی. لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کا نازل ہونا وہ رمضان میں ہوا اور اکٹھا ہوا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول قرآن مجید کی تلاوت کا تو ہر روز ہی تھا، لیکن رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پارہ سناتے تھے اور پھر وہی پارہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. ہر سال رمضان میں قرآن مجید کا دور کرتے تھے، جیسے حافظ آپس میں قرآن مجید پکا کرنے کے لیے دور کرتے ہیں. جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا اس میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا ہے. یعنی ایک مرتبہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ دور کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں حافظ قرآن مجید سناتے ہیں. جبرائیل بھی سناتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سناتے تھے. یعنی یہ اس طرف اشارہ تھا کہ گویا قرآن مجید اب مکمل ہو چکا ہے اور اس کی تحفیظ، حفظ، یاد بھی صحیح ہو گیا ہے تاکہ آگے ساتھی جو سیکھنے والے، حفظ کرنے والے، پڑھنے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہو. قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسے نازل ہوتا رہا تو آپ بعض دفعہ اسی وقت کوشش کرتے تھے اس کو یاد کرنے کی. تو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ،
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اے نبی، جیسے جبرائیل آتے ہیں آپ کے پاس قرآن مجید لے کر، وحی لے کر، تو آپ فوراً پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ فوراً نہ پڑھا کریں، جبرائیل اپنا کام پورا کر لے، پھر اس کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو بھلا دیں گے۔ جس طرح ہم قرآن مجید آپ پر نازل کر رہے ہیں، ایسے ہی ہم آپ کے دل میں محفوظ بھی کریں گے، یعنی یاد رہے گا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ ہمارے ذمہ ہے قرآن مجید کو آپ کے دل میں پیوست کر دینا، جمعہ وقرآن۔ دوستو، قرآن مجید ایک اسلامی شریعت کی وہ واحد کتاب ہے کہ جو عبادات، عقائد، معاملات، اخلاقیات، معاشرات، تمام ضابطۂ حیات بتاتی ہے، اور پڑھنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا ایک مستقل حکم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ ظاہر ہے تلاوت ہوگی تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوگا اس کا ترجمہ سمجھنے کا، مفہوم سمجھنے کا، مضمون سمجھنے کا، شان نزول کا، واقعہ کیا ہے۔ پھر جب ترجمہ اور تفسیر شخص سمجھے گا تو پھر اس کے بعد اس کو عمل کی بھی توفیق ہوگی کہ یہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ یہ ویسی ایک کتاب ہے تلاوت کی برکت کے لیے، یہ صرف برکت کے لیے نہیں ہے کہ قرآن مجید برکت بھی ہے، اس سے ثواب بھی ہے اور نظام حیات بھی ہے کہ اس میں سب کچھ مسائل قرآن مجید نے بیان کیے۔ تبیاناً لکل شیء، 14ویں پارے میں آخری پاؤں فرمایا تبیاناً لکل شیء، ہر چیز کو ہم نے واضح اس میں رکھا ہے کہ عقائد کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، کیا کام کرنے کے ہیں، کن سے روکنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ پر نازل ہوتی تھی تو ساتھ ہی سبق لیتے رہتے تھے، ساتھ ہی سبق لیتے رہتے تھے۔ 9ویں پارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب نئی صورت نازل ہوتی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتی کہ آج نئی صورت نازل ہوئی تو وہ نیا سبق لینے کے لیے آ جاتے، اور نیا سبق لے کر پھر خوش ہوتے تھے کہ الحمدللہ ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہو گیا۔ کیسے اضافہ ہوا؟ قرآن مجید کی صورتیں ہیں 114 صورتیں ہیں، پہلے فرض کرو 10 صورتیں یاد تھیں، آج ایک اور صورت نازل ہو گئی، وہ سبق لے رہے ہیں تو گویا کہ اب 11 صورتوں پر ہمارا ایمان ہو گیا ہے، ایمان میں اضافہ ہوا، خوش ہوتے تھے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، بات یہ ہے دوستو کہ جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہو رہا ہے آپ کو تو یاد ہو ہی رہا ہے، آپ تو یاد کر ہی رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام بھی ساتھ سبق لے رہے ہیں کہ جتنا قرآن نازل ہوا ساتھ ہی حفظ ہوتا جائے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا سیکھنا، پڑھنا، تلاوت کرنا یہ ایک مستقل حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لاؤ بالی میں بس ڈال دیا گیا ہے، یوں ہی ہو گیا ہے۔ دیکھیں نا، تھوڑا نازل ہوتا جا رہا ہے۔ صحابہ نے یہ بھی صبر نہیں کیا کہ چلو پورا نازل ہو جائے گا تو پھر اکٹھے ہی سبق پڑھ لیں گے، نہیں، ساتھ ہی پڑھتے جا رہے ہیں۔ اور قرآن کا پڑھنا یہ ایک مستقل حکم ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کے اوپر ثواب ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد جو قرآن مجید نے بیان کیے 4 پارے میں، اور سورہ جمعہ میں بھی بیان ہوئے، اور پہلے پارے میں بھی بیان ہوا ربنا وابعث فیہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان کو میں نے اپنا آخری حبیب پیغمبر دیا، یہ احسان کیا۔ اور اس پیغمبر کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ،
یہ جو کتاب اس پیغمبر پر ہم نازل کرتے ہیں، یہ کتاب یہ پیغمبر لوگوں کے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی لوگوں کے سامنے تلاوت کرتا ہے، خود بھی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلا مقصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسرا ہے ویزکیہم، کہ یہ دلوں کو، یہ پیغمبر دلوں کو پاک کرے گا، دوسرا مقصد ہے نبی کا۔ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کے مضمون، مفہوم، معانی، مقاصد سمجھائے گا، سکھائے گا۔ والحکمہ، اور چوتھا مقصد ہے حکمت اور دانائی، فراست، سمجھ، تدبر، موقع محل کے ساتھ گفتگو، اٹھنا بیٹھنا، یہ ایک ملکہ ہے جو آخر میں نصیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اگلا مرحلہ ہے ویزکیہم، دلوں کو پاک کرنا۔ دوستو، قرآن کی تلاوت کرنا مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے۔ اول تو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف اتنے متوجہ ہی نہیں ہیں۔ آپ اپنی زندگی پر پورے سال میں ایک جائزہ لیں کہ آپ نے کتنے ختم قرآن مجید کے خود کیے ہیں۔ حافظ صاحب یا دوسرے حضرات، ان کی بات تو نہیں ہے نا، وہ تو ہر وقت ہی مدرسہ ہے، وہ پڑھ ہی رہے ہیں وغیرہ، ان کو بھی اگر ویسے چھوڑ دیں تو یہ بھی معلوم نہیں سال میں کتنا پڑھیں گے۔ لیکن آپ حضرات اپنی زندگی میں پورے سال کا جائزہ لیں تو کتنے ختم قرآن مجید کے کیے ہیں؟ بہت کم، بہت کم۔ یہ ایک مستقل عبادت ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ جیسے آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، دیگر عبادات کا اہتمام، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ضروری ہے۔ بے شک معانی نہ آتے ہوں، ترجمہ نہ آتا ہو، مستقل عبادت ہے قرآن کی تلاوت، اور یہی بات صحابہ کرام کی آپ کو بتائی ہے، اور اس پر ثواب ہے۔ یہ عبادت ہے اور ثواب ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا، کہ آپ لوگ الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھنا۔ الف الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور ہر ایک کی تلاوت پر 10 نیکیاں ہیں، کم از کم 10 گناہ معاف ہے، 10 درجے ایمانی بلند ہوتے ہیں۔ یہ بندہ شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا نیکیاں۔ قرآن مجید کی تلاوت دوستو ایک مستقل عبادت ہے، اور ہر روز کا معمول ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ قرآن کا امتی پر، مسلم پر یہ حق ہے کہ کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم ہونا چاہیے، ایک مرتبہ۔ ہر روز ایک پارہ پڑھے تو آرام سے ختم ہو جائے گا، کبھی دل چاہتا ہے 2-3 پڑھ لے، کبھی ناغہ ہو جاتا ہے تو اس کا وہ پھر تلافی ہو جاتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اول تو قرآن مجید کی طرف لوگوں کا رجحان ہی کم ہے تلاوت کا۔ جیسے ہر کوئی جائزہ لے سکتا ہے کہ میں پورے سال میں کتنے قرآن ختم کیے ہیں۔ دوسرا، یہ جو لادینی ہوا ہے وہ یہ چلی کہ یہ صرف قرآن کی تلاوت کرنے کا کیا فائدہ جی، طوطے کی طرح رٹ لینے کا کیا فائدہ جی، مضمون مفہوم سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مضمون مفہوم سمجھنے سے انکار کس کا ہے، لیکن جو لوگ صرف تلاوت کر رہے ہیں ان کو بھی ثواب سے ان لوگوں نے محروم کر دیا ہے۔ وہ صرف تلاوت کرنے والے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارا تو تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو ترجمہ ہی نہیں جانتے، ہم تو اس کا مفہوم تفسیر ہی نہیں جانتے، تو وہ تلاوت سے ہی محروم ہو گئے۔ دوستو، تلاوت الگ عبادت ہے، اس کا مضمون مفہوم مفاہیم سمجھنا الگ عبادت ہے، اور اس میں جو اوامر ہیں ان پر عمل کرنا ایک مستقل عبادت ہے۔ دیکھو، چاروں چیزوں کو قرآن نے الگ بیان کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، یہ نبی تلاوت سکھاتا ہے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہے، اور کتاب کے مطلب بتاتا ہے۔ کتاب میں جو احکام بیان ہوئے وہ بھی یہ نبی، یعنی احکام، مضامین، مفہوم کا سمجھنا یہ تیسرے درجے میں ہے۔ پہلا
پہلا درجہ ہے کتاب کی تلاوت کرنا، دوسرا درجہ ہے دل کو پاک کرنا۔ جب دل پاک ہو جائے گا، اسلام کو قبول کرنے کے احکام کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہوگی، تو پھر وہ یعلمہم الکتاب ہے۔ لہٰذا کتاب کی تلاوت کا خوب معمول ہونا چاہیے، اپنا بھی، گھر والوں کا بھی اور بچوں کا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص زیادہ تلاوت کرتا رہتا ہے یا پڑھاتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، زیادہ مصروفیت اس کی قرآن مجید کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے میں ہے، وہ اپنے لیے کوئی کام کاج بھی نہیں کر سکتا، یا کوئی دعاؤں کے لیے وقت نکال کے اپنے لیے خوب دعائیں بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ایک کلاس گئی، ایک سبق سنا، دوسرا سنا، کوئی اور مسئلہ پوچھنے آیا، کوئی اس طرح۔ زیادہ دیر اس بندے کی قرآن مجید کے ساتھ مصروفیت رہتی ہے، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سیکھنے میں، مطلب سکھانے میں، اپنے لیے دعائیں نہیں کر سکتا، اتنا ٹائم نہیں اس کے پاس۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب خیر اللہ اس کو عطا کر دے گا بغیر دعاؤں کے، سب خیر اس کو عطا کر دے گا۔ آپ لوگوں کو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر دنیا ایک ہی مشن لے کے آئی ہے، مدرسوں کو بند کرو، مدرسوں کو چیکنگ کرو، مدرسوں کو فلان کرو، ہر سال یہی ہوتا رہتا ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے، لیکن مدرسے بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں طلبہ کی کثرت ہے، اور طلبہ کہ جو بہت اچھا لین لاڈ ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو درمیانے گھرانے کے لوگ ہیں وہ پابندی سے بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ درمیانہ جس کی 20-30 ہزار روپے تنخواہ ہے، وہ شخص مہینے میں ایک آدھ دفعہ تو صحیح ہے، لیکن ہفتے میں 2 مرتبہ بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتا، اور سب سے مفید ترین گوشت بکرے کا ہے۔ اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں ایسی بات ڈالی کہ صدقہ نکالو۔ اچھا، صدقہ بھی ایسا کہ بکرا دینا ہے، اور بکرا کہاں دینا ہے؟ دینی مدرسوں میں دینا ہے جہاں لوگ حفظ کر رہے ہیں قرآن مجید پر۔ حالانکہ حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے بکرا صدقہ دینا ہے، حدیث میں تو مطلق صدقہ ہے۔ فرمایا کہ صدقہ دینے سے مصیبت دور ہوتی ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، بیماری کو شفا ملتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے ہیں، اللہ ان کو عمدہ غذا کھلاتا ہے، اور خالص صاف ستھری، کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے کہ ضرور مدرسے میں آپ چندہ دیں اور بکرا دیں، نہیں دیں گے تو آپ کے خلاف جلوس نکلے گا، کوئی بات نہیں، طیب خاطر ہے لوگ خود بخود۔ بات یہ ہے دوستو، ہے تو ایک میں دلچسپی کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں کہ مدرسے گنے نہیں جا سکتے پاکستان میں، اور ہمارا کیا مدرسہ، یہاں تو 100-120 طالب علم ہے، ہزاروں کی تعداد میں طلبہ مدرسوں کے اندر زیر تعلیم ہے۔ بعض دفعہ طلبہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس جب جاتے ہیں نا دکھانے کے لیے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں گوشت منع ہے، گوشت کم استعمال کرو۔ تو بات یہ ہے کہ جب پڑھنے پڑھانے میں دین کے ساتھ ایک بندہ مصروف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی روزی کے لحاظ سے، فلانے لحاظ سے، ان تمام چیزوں سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ حدیث ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو جائے، پہلی حدیث تو یہ ہے نا کہ وہ دعائیں نہیں کر سکتا تو سارا کچھ اس کو مل جاتا ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے یہ ہو گیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ ہم اپنے نفس پر اتنے رحیم اور شفیق نہیں ہو سکتے جتنا ہمارا رب ہمارے نفس کے اوپر مہربان ہے اور شفیق ہے۔ وہ ہمارے لیے ہر چیز بہتر سمجھتا ہے، اور اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے۔ کوئی چیز ہم سمجھ سکتے ہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتے۔ انسان بہت کمزور ہے، انسان بہت کمزور اور بہت گندا ہے۔ اگر یہ اشرف المخلوق ہونے کی تعلیمات پر عمل کرے تو فرشتوں کو کراس کر جاتا ہے، اور اگر یہ گندا بن کے رہے عقیدے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، تو یہ جانوروں سے بدتر ہے، جانوروں سے بدتر ہے۔ جانور کا ریوڑ ہو نا دوستو، جانور جہاں باندھے ہوتے ہیں، جانور باندھے ہوتے ہیں، وہاں وہ پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں۔ انسان جانوروں کے ریوڑ کے قریب اپنی چارپائی لگا کر سو سکتا ہے، کوئی ایسی بدبو نہیں ہوتی کہ اس کے لیے نیند کی خرابی کا سبب بن جائے۔
اور یہ انسان کتنا گندا ہے کہ اپنا ہی پیشاب پخانہ اگر اس کے قریب پڑا ہو تو یہ خود نہیں سو سکتا. یہ اگر اعمال کی دنیا میں آئے وہی کو امام بنائے تو یہ فرشتوں کو کراس کر جاتا ہے. امام الانبیاء دیکھیں کہ جبرائیل نے کہا کہ میں یہاں تک ہی رہ سکتا ہوں، اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں. یہ اشرف المخلوق ہے. اور اگر یہ اپنی کوالٹی کو نہ سمجھے، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے، اپنی حیثیت نہ سمجھے، اپنے ایمان کو نہ سمجھے، اپنے قرآن کو نہ سمجھے، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ پہچانے، اپنی جب کوالٹی نہیں سمجھتا ہے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور اپنا مقصد سمجھتا ہے. جانور دن کو چارہ کھاتی، گائے چارہ کھاتی ہے، وہ اپنا مقصد سمجھتی ہے کہ شام کو مالک مجھ سے دودھ نکالے گا. بیل چارہ کھاتا ہے، وہ اپنا مقصد سمجھتا ہے کہ ہل جوتے گا، راہٹ پہ لگائے گا. گدھا اپنا مقصد سمجھتا ہے کہ مالک میری پرورش کر رہا ہے، اس کا بوجھ اٹھانا ہے. دوستو یہ تو حلال جانور ہیں جو انسان کی خدمت ہے. کتا ہے جو ایک نجس لعین ہی ہے، لیکن اس میں اپنے مالک کی وفا کتنی ہے. اتنا سے تو ٹکڑا لوگ ڈال دیتے ہیں، ساری رات وہ چوکیداری کرتا ہے، اس کو دور شہر میں چھوڑا پھر بھی اپنے مالک کے گھر واپس آ جاتا ہے. تو یہ انسان تو اشرف المخلوق ہے، اس کے لیے تو ساری کائنات کا سسٹم خادم ہے. اور اس نے نہیں اپنے مقصد کو سمجھا کہ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں، اللہ کو میں نے کیسے راضی کرنا ہے. تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو، قرآن مجید کی تلاوت مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت. اور رمضان میں زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، ہر روز کبھی معمول ہو. قرآن مجید کی فضیلت بیان کی. فرمایا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. اے لوگوں، میں نے اپنے محبوب پیغمبر پر ایک نورانی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے شفا ہے، سکون ہے، جس کتاب میں تمہارے لیے راحت ہے، آرام ہے. یہ تمہاری ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور تمہاری روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. جو اس کے ساتھ جتنا رشتہ جوڑے، جو جتنا تعلق قائم کرے، قرآن مجید اس کے مسائل سارے حل کرتا جاتا ہے، سارے مسائل حل کرتا جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور مفسر قرآن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں بہت چھوٹے تھے. بہت آپ کے چچا عباس، آپ کے چچا حمزہ وغیرہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے تقریباً ہم عمر ہیں. عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا زاد بھائی ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن، جن کو رسول پاک نے لقب دیا ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے شفا قرار دیا ہے، اور اس میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ شفا روحانی ہے یا یہ شفا جسمانی ہے، یہ نہیں فرمایا، مطلق رکھا ہے. لہذا المطلق اذا یطلق یراد بہ الفرد الکامل. جب مطلق کو مطلق رکھا جاتا ہے تو وہ جہاں تک جا سکتا ہے اس کو جانے دو. لہذا قرآن شفا ہے جسمانی بیماریوں کی بھی، اور قرآن شفا ہے روحانی، حسد، کینہ، بغض، ان تمام بیماریوں کی بھی یہ شفا ہے. جس نیت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اسی ترتیب پر انسان کو فائدہ ہوتا ہے. ہر نیکی دوستو اس طرح ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے وہی کرتا ہوں. اب اللہ سے ایک بندہ اچھا گمان کرے، اللہ مجھے عزت دے گا، اللہ مجھے صحت دے گا، اور اس پر یقین کامل ہو، ایسا ہی ہوگا. اللہ سے جب گمان رکھے میں نیکی کروں گا، اللہ قبول کرے گا، قبول ہوگی. انا عند ظن عبدی بھی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین سفارشی آخرت میں وہ قرآن مجید ہے. امانت بھی سفارش کرے گی، صلہ رحمی بھی سفارش کرے گی، شہداء، حفاظ وغیرہ نیک لوگ بھی، فرشتے بھی سفارش کریں گے.
روزہ بھی سفارش کرے گا، لیکن سب سے بہترین سفارشی آخرت میں اللہ کے سامنے جو بہترین سفارشی ثابت ہوگا وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں اللہ کے سامنے ہم کلام ہوں گے۔ روزہ یہ کہے گا کہ اللہ میں اس کو دن کو کھانے پینے وغیرہ ان چیزوں سے اس کو دور رکھتا تھا، یہ بھوکا رہتا تھا، تو اس کی مغفرت کر دے، یہ اللہ کی آپ کی رضا کی خاطر یہ بھوکا رہتا تھا۔ قرآن مجید پھر اللہ سے ہم کلام ہوگا کہ اللہ یہ تلاوت کرتا تھا آپ کی کتاب کی، اور اس تلاوت کی برکت سے میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کی مغفرت ہو۔ حدیث میں آتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سفارش قبول نہیں کریں گے اس وقت تک قرآن اور روزہ سفارش کرتے رہیں گے فیشفعان، یہاں تک کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر دی جائے گی۔ بات یہ ہے دوستو، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ذرا اس طرح غور و فکر کرو، یہ کتاب کون سی ہے، کس نے پڑھی، کس نے پڑھائی، کہاں سے آئی؟ فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ سے آئی۔ کہاں آئی؟ فرمایا نزل علی قلبک، جبرائیل لے کے آئے، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے آئی، جبرائیل امین لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کی، اور آئی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اور کس جھوٹے نے کتابیں لکھی، کسی نے کیا لکھا، کسی نے کیا فلسفہ لکھا، اور اگلے سال وہ مضمون بھی بدل گئے، وہ کتابیں بھی بدل گئیں، جی ابھی نہیں مل رہی ہیں، فلانی کلاس کی کتابیں تبدیل ہو گئیں، کس لیے کہ ان کو اپنی تحقیق کے اوپر شک ہو گیا۔ پچھلے سال جو پڑھنے پڑھانے کے لیے کہا تھا اس پہ خود ان کو تردد ہو گیا ہے کہ وہ کامل نہیں ہے، اس میں کوئی اور تبدیلی کرنی ہے۔ دوستو، دنیا کی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف تو مسلم کامل متوجہ ہو گیا، لیکن جو کتاب رب نے نازل کی، آخری پیغمبر پہ نازل ہوئی، اس کو تو پڑھنے پڑھانے کی کوئی توفیق ہی نہیں ہے، کوئی شوق ہی نہیں ہے، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے۔ انگلش کے الفاظ تو بڑے منہ ٹیڑے ٹیڑے کر کے ادا کرتے رہتے ہیں کہ آقا یہ سمجھے کہ یہ ہمارا غلام کامل ہے، کہ وہ گول کر کے بال کو گول کہنا ہے، فلاں کو فلاں کہنا ہے، تاکہ یہ سمجھے کہ شاگردی میں کامل ہے۔ وہ افسوس مسلم کہ تیرے پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی تیری ایمان کی ضامن ہے، تیرے اعمال کی ضامن ہے، تیری معاشرت اور اخلاق کے درس دینے والی کتاب ہے، اس کو پڑھنے کی کوئی فکر ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں، کوئی جذبہ ہی نہیں، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو ایک ٹیوشن لگا دینی ہے۔ وہ قاری صاحب آئیں گے سائیکل کے اوپر، شام کو دستک دیں گے تو اندر سے وہاں بچے آج آرام کر رہے ہیں، قاری صاحب بھی خوش ہو گئے، چلو آگے چلو۔ دوسرے دن آ گئے، کچھ سبق ہو گیا، کچھ نہیں ہوا، والدین کو اللہ ماشاءاللہ خود ہی قرآن مجید نہیں آتا تو وہ کیا چیک کر سکتے ہیں کہ قاری صاحب صحیح پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے ہیں، تجوید ان کی صحیح ہے یا نہیں۔ یعنی یہ اہتمام جو قرآن کے ساتھ مسلمان کا ہونا چاہیے تھا نہیں ہے۔ اقبال مرحوم کہتا ہے نا، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، آج ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ مسلم کی ذلت ہی ذلت صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنی اسلامی کتاب قرآن مجید سے دور ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کو نازل کر رہے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایسی حفاظت کہ یہ پھولوں کی ٹریوں میں رکھی ہوئی کتاب یہاں نہیں پہنچی۔ اس تاریخ میں بڑے بڑی داستان ہے دوستو، مجاہدین کے خون کے سیلاب ہیں اور ندیاں ہیں، یہ اسلام یہاں تک پہنچا ہے، اور کفر نے ہر دور میں
اس کتاب کو ختم کرنے کی، کبھی جلانے کی، کبھی اس کے خلاف پروپگنڈا کرنے کی، کبھی علماء کو خنازیر کی جیل میں، خنازیر کی جلدوں میں بند کر کے جلانے کی، کبھی مدارس کو ختم کرنے کی، کبھی حفاظ کو شہید کرنے کی. کفر نے ہر کوشش کی ہے، لیکن یہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے اس طرح کہ اللہ نے نازل کیا. اللہ پاک کہتے ہیں میں ہی اس کی حفاظت کرتا ہوں. 100 صفحے کی کتاب بے شک اپنی زبان کی ہو، ہماری اگر اردو ہے یا پنجابی ہے یا پشتو زبان، بے شک اپنی زبان مادری زبان کی کوئی کتاب 100 صفحے کی ہو، کوئی یاد نہیں کر سکتا. یاد کر لے تو اس کو کل بھول جائے گی، پھر دوبارہ یاد کر لے پھر بھول جائے گی، دل لکتا جائے گا. یہ کتاب ایسی ہے جو 114 سورتوں پر مشتمل، 30 پارے ہیں قرآن مجید، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس کو حفظ کر لیتے ہیں. یہ معجزہ ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا. ورنہ اتنی بڑی کتاب اور دلوں میں محفوظ ہونا، اور اس طریقے سے کہ جیسے بندہ تیرنا جانتا ہو اور پانی کے اوپر تیرتا جاتا ہے، اس طریقے سے لوگ پڑھتے جاتے ہیں. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میدان حشر میں حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ حافظ صاحب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو اور جنت کی منزلیں چڑھتے جاؤ. جہاں قرآن مجید کی تلاوت ختم ہوگی وہاں آپ کے جنت میں آپ کا مقام ہوگا. یہ حافظ قرآن. اور مدرسوں کے اندر آپ آ کے دیکھیں، وزیروں کا بچہ کوئی نہیں پڑھ رہا حفظ کرنے والا، کوئی سیکٹری کا بچہ کوئی نہیں پڑھ رہا حفظ کرنے والا، سب غربا لوگ ہیں. اللہ ماشاء اللہ بہت کم ایسے، یعنی جن کے گھروں میں بھی وہاں پر جہاں اپنے گھر ہیں ان کے کوئی اعلیٰ مرغن غذائیں نہیں ہیں، اپنے گھروں میں بھی یہ عام سادی غذا کھانے والے، اور مدرسوں کے اندر بھی سادی غذائی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنی سادی غذا کھانے والوں کے دماغ میں دل میں اتنی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں. تو آپ تو کھاتے پیتے لوگ شمارت. لوگ کیا کہتے ہیں آج کل، یہ جی کھاتا پیتا گھرانہ ہے، اور دوسرا کیا کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. کیا مطلب؟ حافظ قرآن اور عالم دین کو کوئی نہیں پڑھا لکھا کہتا. جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ کتاب نازل ہوئی، جس نے اس کتاب کو یاد کیا، اس کو پڑھا لکھا کوئی نہیں کہتا. اس کو تو مشرف صاحب بھی 2% کے جاہل کہتا تھا. جو حدیثیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے صادر ہوئی ان کو پڑھنے والوں کو کوئی پڑھا لکھا نہیں کہتا. اور جس نے الٹی زبان بنانے والے کی ABC پڑھی، لوگ اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں. وہ پڑھا لکھا ہے. اور جو آسمانوں سے علوم نازل ہوئے، سید کونین کے اوپر نازل ہوئے، ان کے ورثہ کو جاہل کہنے والے اور انگریز کے غلاموں کو پڑھا لکھا کہنے والے ہیں. یہ پڑھا لکھا ہونے کی بات ہوئی ہے. یہ ان عقل کے اندھوں کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، حقیقت کے الٹ نظر آتا ہے نظام. علم اصل علم شریعت ہے، علم اصل علم قرآن ہے، علم اصل علم حدیث ہے، علم اصل اسلامی فقہ ہے، اسلامی تاریخ ہے. یہ علم ہے. اور یہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں یہ اصل علم والے، یہ پڑھے لکھے ہیں. لیکن جب انگریز نے اس کو غلام بنایا، جسمانی بھی پھر ذہنی بھی، اور پھر اس غلامی میں یہ آ کر اپنے مسلک کے رہبر کو، اپنی شریعت کے امام کو یہ پڑھا لکھا نہیں سمجھتا، اور انگریز کی تعلیم کو پڑھنے والے کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہوا. انگریز نے اس مسلم کے دماغ کے اوپر وہ تلوار منافقت کی چلائی کہ شریعت کے علم کو پڑھنے والوں کو کوئی پڑھا لکھا ہی نہیں کہتا، اور انگریز کی الٹی تعلیم کو جو پڑھے اس کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے. دوستو تم تو پڑھے لکھے شمار ہوتے ہو، کھاتا پیتا گھرانہ ہے. تمہارے بچے تو اگر حفظ میں آئے نا تو 1 سال میں حفظ کر لیں گے. دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. کوئی نہیں منع کرتا دنیاوی تعلیم سے، خوب حاصل کریں، بڑھیں، آگے نکلیں. پاکستان کو مفتی باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، قاری صاحب باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. عالم دین اور خطیب
باہر سے منگوانے کی پاکستان کے مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کے علماء نے اس ذمہ داری کو کما حق نبھایا ہے۔ ایک زمانہ تھا دوستو، حافظ صاحب کی بکنگ ہوتی تھی کہ 10 تراویح 10 رمضان تک اس گاؤں میں حافظ صاحب سنائیں گے، تو 10 رمضان 10 روزے اگلے وہ دوسرے گاؤں میں سنائیں گے، اور تیسری جگہ حافظ نہیں ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے لوگ شوق کرتے تھے اور یوں تقسیم کیا جاتا تھا ایک ایک حافظ کو۔ اب تو صرف اس مسجد میں تقریباً 20 طلبہ قرآن سنا رہے ہیں اس مسجد میں، اصل امام صاحب کے علاوہ مختلف جگہوں میں کھڑے ہو کے، تاکہ ان کا قرآن پکا ہو جائے کہ جگہ نہیں، مسجدیں کم ہیں، حفاظ زیادہ ہیں۔ کیوں حفاظ زیادہ ہو گئے؟ کہ علماء نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا، علماء کی لائن لگا دی، حفاظ کی لائن لگا دی، اور ہر طرح کی ضروریات کے لحاظ سے باقاعدہ اس اٹک جو ہمارا علاقہ ہے، اس علاقے میں اگر مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو ایک ملوالی گاؤں ہے ہمارے پنڈی گیب سے بھی آگے، ادھر ایک دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہوتے تھے، ان کے پاس لوگ جا کر دینی مسئلہ یا پھر پنڈی آتے تھے، مسئلہ بتانے کے لیے عالم کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پاکستان بننے کی بات کر رہا ہوں، پاکستان بننے کے بعد علماء سوئے نہیں ہیں دوستو، جو ان سے ہو سکتا تھا وہ کرتے رہے۔ آج شام کا کھانا ہے یا نہیں، پانی کوئی مناسب ہے یا نہیں، سائے کے لیے کوئی چھت ہے یا نہیں، جہاں جس عالم کا بس چلتا تھا وہاں وہ اپنے طریقے سے چراغ جلاتا رہا اور دین کی شمع روشن کی، لوگوں کو مسائل بتائے۔ تو علماء سوئے نہیں ہیں، ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا ہے، حفاظ بہت، قاری بہت، عالم بہت، مفتی بہت۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، پتہ ہے نا عالم بہت ہیں، ایک مسجد میں امام صاحب چلا گیا یا جو بھی بات ہوئی تو ایک خطیب صاحب کو لاتے جمعے کے دن، چیک کرتے ہیں کہ کیسا بیان کرتا ہے، پھر چلو جی مشورہ کرتے ہیں آپ جاؤ، پھر اگلے جمعے کو دوسرا عالم چیک کرنے کے لیے، اگلے جمعے کو تیسری ایک علماء ہیں وہ، اور چیک کرنے والے کون؟ تشریح کروں، چیک کرنے والے وہ ان پڑھ جنہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی۔ تو اللہ کے بندو، عالم دین کو اپنی مسجد میں رکھنے کے لیے کسی بڑے مفتی سے رابطہ کرو۔ وہ مفتی بڑا عالم سمجھتا ہے کہ عالم کون ہوتا ہے، اور وہ آپ کی مسجد میں ایک اچھے عالم اور قاری کا انتظام کرے گا تو بہتر ہوگا۔ آپ تو صرف آواز دیکھیں گے یا مولوی صاحب کی کوئی اور چیز۔ ایک پنڈی میں ایک بندے نے بتایا، حضرت صاحب ہمیں مولوی صاحب چاہیے لیکن خوبصورت بھی ہونا چاہیے۔ اب کیسی شرطیں؟ اور بیوقوف عالم آپ کو چاہیے یا آپ نے اس کو صرف دیدار کرنا ہے؟ عالم کی کوالٹی ہوتی ہے اس کی قرات اچھی ہو، حق گو ہو، ڈرتا نہ ہو، کسی کی ملامت سے اسے کوئی ڈر نہ ہو، کسی سے لالچ نہ ہو، اللہ کا خوف ہو، کبائر سے بچتا ہو، نیکیوں کا پابند ہو۔ عالم کی یہ تعریف ہے، وہ جیسا بھی ہو، اگر خوبصورت ہو تو اس میں اچھی بات ہے، اور نہیں۔ یہ ماوراء النار والوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، امام کی شرائط۔ یہ جو بخارا اور سمرقند والے لوگ ہیں نا، انہوں نے بھی کہ امام جو ہے اچھا قاری ہو، اچھا خطیب ہو، حافظ بھی ہو، پھر آگے بتایا کہ امام صاحب خوبصورت بھی ہو۔ وہ آخر میں ایک بات پتہ نہیں کیسے انہوں نے لکھ دی، وہ ماوراء النار والے لوگ تو ویسے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، وہ اس علاقے کے۔ بہرحال دوستو، جو بات آپ کے سوئے ہوئے دماغوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، دماغوں کی کھڑکیوں کو کھولو، دل کو کھولو، کہ اس پاکستان کی سرزمین میں علماء نے ذمہ داری کا وہ حق ادا کیا کہ صرف پاکستان میں علماء اور حفاظ اور قاریوں کے گروہ نہیں، پوری دنیا کے اندر یہاں کے قاری اور حفاظ اور علماء اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ جس پر حکومت کے لاکھوں اربوں بجٹ خرچ ہوتے ہیں، انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو یا فلاں ہو، وہ چیزیں ہمیں باہر سے لانی پڑتی ہیں یا باہر جا کے علاج کرانا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ قرآن مجید کے ساتھ رشتہ دوستو اچھا بناؤ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو حافظ بناؤ۔ ایک کمزور بچے، غریب گھرانے کے بچے حافظ ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کو کبھی آ کے کلاس میں آ کے دیکھا تو کرو نا، ایک کا بٹن اوپر ایک کا بٹن نیچے،
اور کسی کی ٹوپی ٹیڑھی تو کسی کی ٹوپی کس طرح. یہ سادے سادے بچے حفظ پڑھ جاتے ہیں. آپ کے بچے تو مشکل زبان سیکھ رہے ہیں, ان کے دماغ چالو ہیں. کھاتے پیتے, آپ کے الفاظ کہتا ہوں, کھاتے پیتے گرانے کے 1 سال میں بچہ حفظ کر دیتا ہے. 1 سال میں صحیح توجہ کے ساتھ پڑھے, کیونکہ یہ معجزہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اس لیے حفظ جاتا ہے. ورنہ چھوٹی سی کتاب کو حفظ کر کے دیکھو, پتہ چل جائے گا. تو حافظ قرآن بچوں کو بناؤ, آپ کی دنیا بھی بنی, آپ کی آخرت بھی بن گئی. آخرت بھی ضرورت ہے نا. حافظ قرآن سفارش کرے گا, رد نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے 10 وہ لوگ جن پر جہنم واجب کر دی گئی ہے, ان کے اعمال بد کی وجہ سے جہنم واجب کر دی گئی ہے. ابھی گول مول بات نہیں ہے, جہنم واجب ہو گئی. حافظ قرآن ان 10 کے لیے سفارش کرے گا تو وہ جنت میں چلے جائیں گے. حافظ قرآن معمولی بات نہیں ہے. بس ہماری صلاحیتیں یہاں تک ہیں جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بچہ یہ تعلیم کرے گا, فلاں کرے گا تو اس کو یہ مل جائے گا, اتنی بڑی نوکری ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن کچھ اور بھی چیز ہے. قرآن مجید نے سب سے پہلے پارے میں جن کی تعریف کی, الذین یؤمنون بالغیب, الذین یؤمنون بالغیب. یہ اونچے لوگ وہ ہیں جو نہ دیکھی ہوئی چیزوں کو بھی مانتے ہیں. رب کو دیکھا نہیں, رب پر ایمان ہے. لوح محفوظ سے کتاب آئی, دیکھی نہیں وہ جگہ لوح محفوظ والی, لیکن ایمان ہے. جنت عطا کرے گا رب العالمین اپنے وفاداروں کو, ہمارا ایمان ہے. باغیوں کو سزا دے گا, ہمارا ایمان ہے. یؤمنون بالغیب, دیکھا نہیں مگر پھر بھی ایمان ہے. دوستو, شریعت اسلامی وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی. وہ نظر نہیں آتی اس لیے کہ جس کو نظر نہیں آتی اس کی نظر ہی کوئی نہیں ہوتی نا. وہ جب نظر ہو جائے گی نظر آ جائے گی. اے اہل نظر, ذوق نظر خوب ہے لیکن, اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ پہنچے وہ نظر کیا ہے. شروع میں تو نظر نہیں آتا, لیکن اسلام میں آؤ پھر اسلام کی ہر چیز ہی نظر آ جائے گی. حدیث میں جبرائیل علیہ السلام آئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھتے ہیں؟ مل احسان, اے سرکار دو جہاں احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ احسان اونچی نیکی کے اونچے مقام کا نام ہے. فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے اللہ کی عبادت اس انداز میں کر کے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے, وہ نظر آ جاتا ہے. جب آئے گا نا اس کوالٹی میں, اسلام میں پورا آئے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والے, پورا اسلام میں داخل ہو جا. صرف نماز کی حد تک نہیں, روزے کی حد تک نہیں, ہر زندگی کے موڑ میں, اٹھنے بیٹھنے میں, سونے جاگنے میں, شادی غمی میں, کاروبار میں, چلنے پھرنے میں, ہر چیز میں اسلام کو اپنا امام بنا. شیطان کی پیروی نہ کر, پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی. تو بات یہ ہے دوستو, اسلام کو سمجھنا بھی ضروری ہے, اور پھر وہ دل کے خاص نقطے میں آتا ہے. متنبی کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ الْأَحِبَّةُ وَهُوَ فِي سَوْدَائِهِ, کہ میرا محبوب وہ میرے دل کے اندر سیاہ نقطے میں رہتا ہے. دل کوئی نہیں دوستو, دل کوئی نہیں دیکھ سکتا. بے شک ڈاکٹر آپریشن کرتے رہیں, یہ بائی پاس کرتے ہیں, دل کو نہیں چیرتے ہوتے. دل رب کے قبضے میں ہے, وہ جانتا ہے. دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے. اور دل کسی دوسرے کا لگ بھی نہیں سکتا. ہاں, گردے تو لوگ وقف کر جاتے
ہوتی ہیں، دل نہیں ہوتا دوسرے کا دل ادھر لگ جائے، دل کو کوئی نہیں چیرتا، ارد گرد کی رگیں وہ جام ہوتی ہیں، ان کو بائی کہاں پاس کرتے ہیں۔ شہر میں رش ہوتا ہے نا، شہر میں رش ہوتا ہے نا، تو حکومت نا باہر سے روڈ بناتی ہے بائی پاس، یہ بائی پاس کرتے ہیں ڈاکٹر، وہ رگ کو ادھر سے ادھر جوڑ کے کام چلا دیتے ہیں، دل کو چیرتا کوئی نہیں ہے۔ دل کے اندر گہرائیوں میں جس مومن نے اللہ اور اللہ کے حبیب کو بٹھایا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو، حفظ قرآن بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس حویلی میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان دنیا پہ ستاروں کی طرح وہ حویلی چمکتی ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی چمڑے میں قرآن ڈال دو اور پھر اس چمڑے کو آگ میں ڈال دو، آگ اس چمڑے کو نہیں جلائے گی۔ پڑھیں حدیث کی کتابیں، ملا علی قاری کی شرح پڑھیں، حافظ ابن حجر کی تشریح پڑھیں، علامہ عینی کی تشریح پڑھیں، سب متفق ہیں اس تشریح پر کہ جس بندے کے دل میں قرآن ہوگا اس کو جہنم میں بالفرض ڈال بھی دیا گیا، جہنم اس کو نہیں جلائے گی۔ کسی سزا کی وجہ سے وہ حافظ قرآن گنہگار ہے، کسی گناہ کی وجہ سے حافظ قرآن کو اگر جہنم میں بھی ڈال دیا گیا تو آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ چمڑے میں قرآن مجید بند کر کے آگ میں ڈال دو۔ چمڑا کیا ہے؟ انسان کا جسم چمڑا ہوتا ہے۔ حافظ قرآن کی بہت فضیلت ہے دوستو، اس صرف ظاہری دنیا کو نہ دیکھو، اگلے عالم کو بھی دیکھو۔ مومن کی تو پہچان یہ، اور ہم نے سفارشی، ضرورت ہے سفارشی۔ پاکستان میں بھی سفارش کے اور ایک دوسری چیز کے کام نہیں ہوتا، وہاں بھی سفارش کی ضرورت پیش آئے گی۔ سب سے بڑا قیمتی سفارش کرنے والا قرآن ہے، اور کیا ہی اچھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہو۔ ہاں، وہ صرف آپ کو نہیں، 10 لوگ۔ فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقِ رتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ میدان حشر میں حساب شروع ہونے والا ہے، کچھ لوگ اس انداز میں حساب کی طرف آ رہے ہوں گے، جو حافظ قرآن ہوں گے انہیں کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرا، پڑھو قرآن مجید، وارتقِ رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو اور جنت کی منزلیں چڑھتے جاؤ، جہاں قرآن ختم ہوگا وہاں تیرا مقام ہوگا۔ اور حافظ قرآن کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ضوءہ من ضوء الشمس، ضوءہ، اس کی روشنی زیادہ ہوگی دنیا کے روشنی، ایک ایک موتی کی روشنی، جو والدین کو تاج۔ تو آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں آپ کو تاج پہنایا جائے، حساب نہیں ہوگا، تو ارادے کرو، خود بھی تلاوت کے پابند بنو، اور اپنے بچوں میں سے کم از کم ایک بچے کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں، بعد میں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، وہ جدھر بھی جائے گا نا وہ خیر ہی ہوگا۔ دیکھو، جو شخص اتنا دیندار نہ بھی ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ کسی دیندار سے میرا ٹکر ہو، واسطہ پڑے، بھلے ڈاکٹر ہو بھلے کوئی بھی ہو، جب آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو اور دنیاوی عہدے کے اوپر ہو تو کتنی ہی اچھی بات ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا